جہاں پہ جناب اعلیٰ جیل سے آپ کا جنازہ نکلتا ہے اور جنازے سے پہلے پہلے آپ نے جو وصیتیں فرمائی ہے ان وصیتوں میں یہ بھی چیز شامل تھی کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو وہ وصیتیں لکھ لکھ کے وہ کاغذ اپنی جیبوں میں ڈالتے رہے جناب اعلیٰ تاکہ جب آپ کو جناب اعلیٰ غسل دینے لگے اور جیب سے کاغذ نکالے اس کاغذ کے اوپر ایک یہ بھی وصیت لکھی ہوئی تھی، اے میرے وارثو جب مجھے غسل دے دینا، جس وقت میرا جنازہ پڑھا جائے مجھے شاہی قبرستان میں دفن نہ کرنا، مجھے میری خریدی ہوئی فلاں زمین کے اندر فلاں جگہ کے اوپر جناب اعلیٰ اس جگہ کے اوپر آپ نے مجھے دفن کرنا ہے۔ جب جناب اعلیٰ یہ پڑھا کہ یہ جناب اعلیٰ پڑھا اس لیے میں دفن نہیں ہونا چاہتا بادشاہ کے قبرستان میں، کیونکہ وہ جگہ قبضہ کر کے وہاں قبرستان بنایا گیا ہے اور قبضے کی زمین پہ ہم امام ابو حنیفہ نہ زندگی میں رہ سکتا ہے نہ مرنے کے بعد رہ سکتا ہے۔ اونچی بولے ہمارا امام قبضے والی زمین پہ اپنی قبر بنوانا گوارا نہیں، اور ہمارے ملک کے اندر سپاہ سالار بھی دعوے دار ہے میں حنفی ہوں، چیف جسٹس بھی دعوے دار ہے میں حنفی ہوں، وزیر اعظم صدر بھی دعوے دار ہے میں حنفی ہوں۔ یہ کیسی حنفیت ہے ہمیں بھی بتا دیں جہاں پہ عالم کفر کے مزاج ان کی طبیعت کے مطابق تو قوانین روز بنتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے امام ابو حنیفہ کے مزاج کے مطابق ایک بھی قانون لاگو ہونا آپ کے نزدیک گوارا نہیں ہوتا۔ میں تھوڑی سی ایک اور مثال، ابھی گندم ہم دیکھ کے آئے ہیں، مجھے یہاں ایک مسئلہ موقع پہ یاد آ گیا۔ ویسے یہ علماء ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر اور بہتر رہنمائی آپ نے انہی سے لینی ہے، میں تو ایک ناچیز سا بندہ ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جہاں باقی فصلوں میں گندم میں مکئی میں باجرے میں جوار میں جو میں جہاں پہ عشر ہے، امام صاحب کے نزدیک اگر چارہ بھی جانوروں کے لیے اگایا جائے تو اس پہ بھی عشر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ جب جانوروں کے لیے چارہ اگایا جائے تو کسی نے کہا ہو جی یہ ایکڑ میں سے جناب اعلیٰ 16 کنالیں جو ہیں یہ عشر کی ہیں؟ امام کے نزدیک جس طرح نماز ضروری، روزہ ضروری، جو آپ نے باقی یہ تو ظاہر ہے کہ امام صاحب کے نزدیک کیا ویسے شریعت میں ہی ہے عشر دینا ہے، آپ صرف اتنا بتائیں کہ کیا ہماری فصلوں کے اندر عشر دینے کا وہ رواج ہے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے؟ پکی ہوئی فصل کے اوپر پورا سال بارش ہوتی نہیں، پکی ہوئی فصل جو گندم تیار ہوتی ہے ہمارے اوپر اولے بھی گرتے ہیں، ہمارے اوپر بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جب قوم رسول اللہ کے دین سے انحراف کرتی ہے تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مال زکوٰۃ جس مال میں ملے گا اسے تباہ کر دے گا۔ علماء نے اس کی 2 تشریحات کی ہیں، ایک جس کے پاس بنتا ہے وہ دیتا نہیں ہے تو اس کا مال بھی تباہ و برباد ہوگا، اور جس کو لگتا نہیں ہے وہ اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگنا شروع کر دے گا تو اللہ اس کا مال بھی تباہ کر دے گا۔ یہ دونوں تشریحات درست ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے جو نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق ہونی چاہیے؟ آگے چلیں، ہم نے جن اکابر سے دین لیا انہوں نے تکالیف برداشت کی لیکن اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا۔ تھوڑا اور آگے آئے، امام احمد ابن حنبل، حضرت ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل، مسند احمد ابن حنبل آج بھی جن کی جلالت علمی کی گواہی دے رہی ہے۔ تھوڑے پیچھے ہو جائے یہ احباب، صوفہ نیا ہو جی، صوفہ نیا کیا ہوا کہ قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب ہماری مجلس کی زینت بڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،